اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام رمضان میں، جس میں الحمدللہ ہم پورے ماہ مبارک رمضان ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم آپ کی خدمت میں احکامات کو بیان کر سکیں، ان کی توضیح و تشریح پیش کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات کو جانیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس کی تعلیم پہنچائیں۔ ماہ مبارک رمضان کی تقریباً اختتامی دور میں داخل ہو چکا ہے، اور تقریباً اب 5 روزوں کی امید کی جا رہی ہے کہ 5 روزے اور رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس ضیافت الہی اور اس دسترخوان سے ختم ہو جائے گا یہ دسترخوان، اور ہم باہر آ جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سے عبادتوں کو قبول فرمایا ہو، ہم واقعاً اس دسترخوان سے وہ چیز حاصل کر سکے ہوں جو اس کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے ہم کو یہاں دعوت دی تھی، اور وہ تقویٰ ہے، اور وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں۔ ہم دیکھیں کہ واقعاً یہ تبدیلیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں یا نہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو خود دیکھ سکتا ہے، اگر اس کے اندر یہ تبدیلیاں آ گئی ہیں تو اس کو دوام دینے کی کوشش کرے، ان کو بہتر رکھنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں، کسی صفت کو حاصل کرنا ممکن ہے مشکل ہو، لیکن بہرحال اس صفت کو حاصل کرنے کے بعد اس کو بچا کر رکھنا اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ آپ عبادت کے ذریعے مقامات عالیہ کو حاصل کریں تو پھر اب بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک ایسا عمل انجام دیں کہ جس سے یہ پوری محنت بیکار ہو جائے۔ اگر کوئی انسان بہت محنت کر کے ایک باغ لگاتا ہے، بہت محنت کر کے ایک بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، مہینوں اور سال کی محنت کے بعد ایک بہترین باغ تیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک گاری اس میں لگا دیتا ہے، تو یہ گھر راکھ ہو جائے گا۔ اس کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا خراب ہونے میں جتنا بنانے میں لگا تھا۔ کچھ سیکنڈز میں، کچھ گھنٹوں میں پورا باغ جل کے راکھ ہو جائے گا، پورا گھر ختم ہو جائے گا۔ گناہ بھی ایسے ہی آگ کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم محنت کر کے، ایک مومن محنت کر کے، مشقت کر کے باغ لگاتا ہے، بہشت میں گھر تیار کرتا ہے، محنت کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھا کرتا ہے، اور گناہ کا ایک شعلہ اس کو راکھ کر سکتا ہے۔ لہذا بہت احتیاط کے ساتھ انسان رمضان کے بعد بھی تمام احکامات پر ویسے ہی عمل کرے جیسا خداوند عالم چاہتا ہے کہ وہ عمل کرے، اور جو صفتیں اس نے حاصل کی ہیں ان کو بچا کر رکھے، ان کو اپنے اندر رکھے، تاکہ وہ اس طرح سے ہو جائے جو اس کو ہونا چاہیے۔ جو اتنی محنت سے مقام حاصل کیا اس کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ ہماری بحث احکام روزے کے ان احکامات کے سلسلے میں چل رہی تھی جس کا تعلق مسافرت سے ہے، یعنی کہ انسان اگر سفر کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے۔ بعض چیزیں ہم نے آپ کے سامنے کل بیان کی تھی، کچھ رہ گئی ہیں، ان کو آج آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزہ اگر سفر کر رہا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ مسافر کے لیے روزہ باطل ہے اور روزہ رکھ لے، سفر میں روزہ رکھ لے، اس کے ذہن میں نہیں ہے، جانتا ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں جانتا ہے، اور سفر میں روزہ رکھ لے، اگر اسے درمیان میں پتہ چل جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہی علم حاصل ہوا ویسے ہی حکم بھی اس کا اوپر آ جائے گا۔ اگر اسے نہیں پتہ چلا تو اس کا روزہ صحیح ہے، یہاں تک کہ مغرب ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر مغرب سے پہلے اسے پتہ چل جائے، ولو 10 منٹ پہلے پتہ چلے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ تبھی تک جواز تھا اس کے صحیح ہونے کا جب تک اس کے پاس علم نہیں تھا۔ جیسے ہی اسے علم حاصل ہوا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بشرطے کہ مغرب کے بعد علم ہو۔ اگر مغرب کے بعد علم ہو تو یہ روزہ صحیح ہے اس کا، اور اگر ماہ مبارک رمضان میں اس نے ایسا کیا تو اس روزے کی قضا نہیں ہے، کیونکہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ مسافر ہے اور روزہ رکھے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ مسافر ہے، اور مسافر یہ بھول جائے کہ مسافر کا روزہ باطل ہے اور روزہ رکھ لے، سفر میں روزہ رکھے تو اس کا روزہ باطل ہے، یعنی اس کو حکم معلوم تھا، بھول گیا، تو فرمایا اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر روزے دار
ظہر کے بعد سفر کرے، یہ مسئلہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر روزے دار ظہر کے بعد سفر کرے، روزہ رکھا اس نے ظہر کے بعد، زوال ہو جانے کے بعد، ظہر سے مراد ظہر شرعی ہے۔ آپ کے شہر میں کس وقت اذان ہوتی ہے؟ بہت سے بر صغیر کے بہت سے ملکوں میں ایسا، بہت سے علاقوں میں ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ظہر شرعی یا زوال شرعی کا انتظار نہیں کرتے، ان کا ایک ٹائم فکس ہے، جس سے بہت سے ملکوں، بہت سی جگہوں پہ 12:30 بجے اذان ہوتی ہے ظہر کی، بہت جگہ 1 بجے اذان ہوتی ہے۔ اذان ہمارے لیے معیار نہیں ہے، زوال شرعی معیار ہے۔ ممکن ہے کسی شہر میں 12:02 پہ اذان ہو، زوال شرعی ہو جاتا ہے، اور وہاں اذان 12:30 بجے ہوتی ہو، یا لیٹ اور لیٹ ہوتی ہو جماعت کے لحاظ سے۔ اس سے ہمیں مطلب نہیں کہ اذان ہوئی یا نہیں، نماز پڑھی یا نہیں۔ زوال شرعی یعنی وہ وقت جس وقت سورج اپنی بلندی پر پہنچنے کے بعد ہلکا سا ٹلٹ ہو جاتا ہے، ہلکا سا، اب وہ اس بلندی پہ پہنچنے کے بعد اب وہ زوال کی طرف بڑھتا ہے، یہ ہے زوال شرعی۔ سورج نکلتا ہے، اس سے نکلا، اٹھا، دھیرے 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 یہاں تک کہ اپنی پیک پہ پہنچ گیا۔ اس پیک پہ پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ سورج ہلکا سا ٹلٹ ہوگا، یعنی اب یہ زوال کرے گا، اب یہ ڈوبنے کی شروعات کرے گا۔ پہاڑی پہ پہنچنے کے بعد جیسے مسافر اترنا شروع کرتا ہے، تو جیسے ہی اس نے پہلا قدم رکھا، یہ زوال ہے، یہ زوال شرعی ہے۔ یہ ہر شہر کا اپنے حساب سے طے ہوگا، یعنی مغرب اور صبح اور مغرب کے بیچ کے یہ سفر جو ہے، اس کے بیچ میں سورج کا جو سفر ہے، اس کو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس سے زوال شرعی کہاں، کتنے بجے ہے ہمارے شہر کا۔ تو آج کل آسانی ہے، گیجٹس موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ سائٹس موجود ہیں، بہت سی اپلیکیشنز موجود ہیں جو بہت ایکوریٹ ہیں، اور آپ کے موبائل میں بھی رکھی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ ان چیزوں کو معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ زوال شرعی اگر ہو جائے، اب انسان سفر شروع کرے، چاہے اس نے نماز ظہر نہ پڑھی ہو، زوال شرعی کے بعد اگر اس نے سفر شروع کیا تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور وہ اس سفر کے دوران بھی روزہ رکھے گا۔ جہاں پہنچے گا، جس وقت مغرب ہوگی، روزہ افطار کرے گا وہاں کے ساتھ، ولو یہ کہ سفر کے دوران یہ نماز اب قصر پڑھے۔ ممکن ہے چونکہ وطن میں نہیں پڑھی، ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں نماز کی قصر ہے، اس سے وطن میں نماز نہیں پڑھی تھی، ظہر کے بعد سفر کیا، روزہ صحیح ہے، نماز نہیں پڑھی تھی، اب یہ رستے میں کہیں رک کے نماز پڑھتا ہے حد ترخص کے بعد، نماز قصر پڑے گا لیکن اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب اسی میں دو چیزیں اور ہیں۔ اگر انسان ظہر کے بعد سفر کرے اور کسی ایسی جگہ جا رہا ہو جہاں اسے 10 دن رکنا ہے، یا وطن جا رہا ہو، تو رستے میں تو روزہ صحیح ہے ہی اپنے آپ، چاہے وطن جا رہا ہو چاہے وطن نہ جا رہا ہو، چاہے 1 دن کے لیے جا رہا ہو کسی جگہ، 10 دن کے لیے جا رہا ہو کسی جگہ، ظہر کے بعد چونکہ سے سفر کیا تو یہ روزہ صحیح ہے۔ اب اگلے دن کا روزہ، اگلے دن کا روزہ تبھی صحیح ہوگا جب یا تو یہ اپنے وطن پہنچ جائے ظہر سے پہلے، یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے 10 دن قیام کرنا ہے، وَإِلَّا اس کا اگلے دن کا روزہ اپنے آپ قصر ہو جائے گا، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مسافر کے حکم میں ہے۔ تو اگر انسان سفر کرتا ہے بعد ظہر تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر قبل ظہر سفر کرتا ہے، ہم پہلے بھی بیان کر چکے، کہ اگر قبل ظہر سفر کرتا ہے تو حد ترخص سے نکلنے کے بعد وہ روزہ کھول سکتا ہے، روزہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، کھولنا وہ ضروری نہیں ہے لیکن روزہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اگر یہ انسان سفر کرے اور ظہر سے پہلے واپس آ جائے، یا ایک طولانی سفر کر کے ظہر سے پہلے ایک ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے 10 دن رکنا ہے یا اس کا وطن ہے، تو یہ ظہر سے پہلے پہنچنے کے نتیجے میں پھر سے اگر اسے کوئی ایسا کام انجام نہ دیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو یہ پھر سے نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر مسافر ظہر کے بعد وطن پہنچے یا ایسی جگہ پہنچے جہاں اسے 10 دن رکنے کا ارادہ رکھا ہو، تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ سفر کیا اس نے، زوال سے پہلے سفر شروع کیا تھا اور زوال کے بعد پہنچا اپنے وطن، یا ایسی جگہ جہاں اسے 10 دن رکنا ہے، جہاں اس کو قیام کی ارادہ ہے، وہاں پہنچا، ظہر کے بعد پہنچا، تو یہ اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں اس کی قضا کرے گا، البتہ شکر کا کفارہ صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے روزہ رکھنے سے معذور ہے، چاہے مسافرت کی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے، چاہے
کسی اور پریشانی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو اس کے لیے مباشرت کرنا مکروہ ہے. اس کے اوپر روزے کے احکامات نہیں ہیں، روزے دار نہیں ہے، وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اب اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی حلالیہ کے ساتھ اس کے مباشرت کرنا یہ مکروہ فعل ہے، یعنی اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے، اس کو ترک کر دینا چاہیے. لیکن اگر کرتا ہے تو کوئی حرام کام انجام نہیں، بشرطے کہ زوجہ اس کی یا روزے سے نہ ہو. وہ علت وہ مسائل ہم بیان کر چکے ہیں قضاؤں کے پاس. اسی طرح اس کے لیے پیٹ بھر کے کھانا کھانا بھی مکروہ ہے. اتنا کھائے کہ جتنا اس کی غذا تھوڑی بہت اس کے بدن میں رہے، اس کو کمی نہیں دے. یہ روزے کا احترام ہے. اس طرح سے بھر پیٹ غذا نہ کھائے، تھوڑا بہت کھا لے گا، اس کو روزہ حکم شرعی نہیں ہے لیکن احترام کرتا رہے. کوشش کرے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کوشش کریں کہ افطار ان لوگوں کے ساتھ کریں جو روزے سے ہیں. خوب روزے دار کے ساتھ روزہ کھولنا یا روزے دار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، اس کا بھی ثواب ہے. تو اپنی ٹائم ٹیبل اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم کھانا اسی وقت کھائیں جب افطار ہو رہا ہے، جب سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں تبھی کھائیں. سحر کے وقت اٹھ جائیں، سحر کے جو دیگر فرائض ہیں وہ انجام دے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. روزہ نہیں رکھ سکتے اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، لیکن سحر میں تو اٹھ سکتے ہیں، سحر اٹھیں، سحر کے وقت ہی کھائیں. کوشش کریں ٹائم ٹیبل اس طرح کا بنا لیں کہ جہاں جب ممکن ہے کھانا، یعنی جب اس کے لیے بہت مشقت ہو جائے روزے کی وجہ سے، یعنی بیماری کی وجہ سے اس کے لیے کھانا کھانا ضروری ہو، وہ اسی مقدار میں کھائے. مسافر یہ کر سکتا ہے کہ سحر کے وقت اٹھے، کچھ کھا بھی لے، بیچ میں دن میں ایک اچھی چیز کھا لے، لیکن بھر پیٹ نہ کھائے، مکروہ ہے اس کے لیے. کوئی مریض ہے، اس کو ہر تھوڑی دیر پہ کچھ کھانا ہے تو اتنی ہی مقدار میں کھائے جتنا اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ حرمت روزے کی وہ رکھے. اسی طرح جو لوگ روزے سے نہیں ہیں کسی وجہ سے بھی، وہ سڑک پر کھلے مجمع میں کھانے پینے سے پرہیز کریں. آپ کا روزہ نہیں ہے لیکن ماہ مبارک رمضان کی حرمت باقی رکھنی ضروری ہے. کھلے میں نہ کھائیں، اپنے گھر میں کھائیں. کسی ریسٹورینٹ میں کھانا ضروری ہے تو ریسٹورینٹ کو مستقل حصے میں کھائیں جہاں لوگ نہ دیکھیں، کوارٹرز بنے ہوتے، لانچز میں جا کے کھائیں، تاکہ روزے کی جو حرمت ہے وہ پامال نہ ہو. آئمہ علیہ السلام کی روش تھی کہ اگر روزے دار کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کو دوہری حد لگاتے تھے کہ تم نے ایک تو غلطی کی، دوسری رمضان کی حرمت کو پامال کیا. لہذا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہیں، کھانا پینا جائز ہے اس شخص کے لیے جو روزے سے نہیں ہے، لیکن ملے عام میں نہ کھائے. اگر ملے عام میں کھانا روزے اور رمضان کی توہین مانا جائے تو اس کے اوپر حد شرعی بھی آ سکتی ہے. لہذا ملے عام میں کام انجام نہ دے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان سفر کر سکتا ہے، کام کے ذریعے کے لیے بھی سفر کر سکتا ہے، دیگر چیزوں کے لیے بھی سفر کر سکتا ہے. پہلے بھی عرض کیا گیا کہ صرف روزے سے بچنے کے لیے اگر سفر کرے تو یہ سفر اس کا مکروہ ہے، لیکن پھر بھی یہ سفر کر سکتا ہے اور بعد میں روزے کی قضا کرے گا. وہ انسان جو مسلسل مسافر ہو اس کے لیے روزہ ویسے بھی کثیر سفر ہونے کی وجہ سے روزہ باقی رہے گا، جیسے نماز اس کی پوری رہے گی ویسے روزہ پورا رہے گا. ایک مسئلہ اور اس کو سمجھ لیں، وہ لوگ جو کثیر السفر ہیں، دو طرح کا کثیر السفر ہمارے پاس. ایک کثیر السفر وہ ہے جس کا ایک روٹ طے ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر کے بیچ میں گاڑی چلاتا ہے، دونوں کا فاصلہ ہے لیکن ہمیشہ اسی روٹ پہ گاڑی چلاتا ہے، ہمیشہ ایک ہی روٹ پہ رہتا ہے. اگر انسان کسی دوسرے روٹ پر جاتا ہے، ہمیشہ ایک روٹ پہ رہتا ہے، آج کسی وجہ سے اپنے شخصی کام سے یا کسی اور واقعے کام سے یہ دوسرے روٹ پہ جا رہا ہے، اس پہ نہیں جاتا تھا، تو اس دوسرے روٹ پہ جانے کے نتیجے میں یہ بھی مسافر کے حکم میں ہے اور مسافر والے احکام پہ عمل کرے گا. ایک انسان ہے جس کا کوئی روٹ نہیں طے ہے، کسی طرف بھی جا سکتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، جہاں کی سواری ملے گی وہاں جائے گا. ایسے انسان کثیر السفر ہے، مطلقاً کثیر السفر ہے، اور کسی بھی طرف سفر پہ جائے اس کا روزہ صحیح رہے گا اور اس کی نماز بھی پوری اس کو پڑھنی پڑے گی کیونکہ اس کا کوئی روٹ طے نہیں. لیکن اگر روٹ طے ہے تو جس روٹ کے اوپر چلتا ہے ہمیشہ اس کے اوپر وہ
تسیر السفر کے احکام پہ عمل کرے گا، اور اگر اس کے علاوہ کسی روٹ پہ کسی وجہ سے کسی دن جاتا ہے تو پھر مسافر کے حکم پر عمل کرے گا۔ یہ احکامات اس لیے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پروردگار کا مطیع بنائے۔ یہ معلوم ہے کہ پروردگار کو میرے بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اس کو کوئی اناج نہیں بچ جائے گا، یا اس کو کوئی اور فائدہ نہیں حاصل ہوگا، جس طرح ہمارے سجدوں سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کبریائی نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، یہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں۔ بہت سے فلسفے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم عبدیت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے لہٰذا ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ہاں اس میں بہت سے فلسفے ہو سکتے ہیں، خود قرآن نے فلسفہ بیان کر دیا، لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت نماز پڑھتا رہے، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آدمی پورے سال روزہ رکھتا رہے، گرچہ تقوی کے مراتب ضرور ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر اس چیز سے دور کرے جو خالق کو پسند نہیں، اور ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرے جو خالق کو پسند ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے کھانے نہ کھائے، یا اچھا کھانا اس کے سامنے آ جائے تو اس کو خراب کر دے، یہ تقویٰ نہیں ہے، غلط ڈیفینیشن ہے تقویٰ کی۔ تقویٰ یہ ہے کہ جو اسے میسر ہو حلال ہو، اور جو بھی میسر ہو اس کو کھا کر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ حلال کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ دنیا کی ہر وہ چیز جو خداوند عالم نے خلق کی ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے تمہیں کھانے کو، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں، تقوی کے برخلاف بالکل نہیں ہے۔ اچھی غذا کھانا تقوی کے خلاف نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا تقوی کے خلاف نہیں ہے، صاف ستھرے رہنا تقوی کے خلاف، بلکہ عین تقوی ہے۔ خدا پسند کرتا ہے انسان کو جو صاف ستھرے لباس ہو، خدا پسند کرتا ہے انسان غسل کر کے تمیز کے ساتھ رہے، خدا پسند کرتا ہے انسان اچھی جگہوں پہ رہے، لیکن ان کو صرف وسیلہ قرار دے، یہ ہے تقویٰ۔ ان کو اصل نہ سمجھ لے، یہ وسیلہ ہیں۔ جیسے ہم گاڑی میں سوار ہوتے ہیں کہ اس شہر سے دوسرے شہر جائیں، اس جگہ سے دوسرے شہر جائیں، گاڑی ہمارا ہدف نہیں ہے، گاڑی میں رہ جانا ہمارا مقصد نہیں، چاہے دنیا کی سب سے اچھی گاڑی ہو، کیا فرق ہوتا ہے؟ ہمیں گاڑی میں نہیں رہنا ہے، ہمیں گھر میں رہنا ہے، ہمیں کسی جگہ پہنچنا ہے۔ گاڑی صرف اس لیے ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے سفر کر سکیں۔ اچھی گاڑی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی گاڑی سے سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سفر اور آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن مقصد ذہن میں رہے، گاڑی ہدف نہیں ہے، وہ منزل ہدف ہے۔ وہ منزل اگر ہدف ہے تو کسی بھی طرح کی گاڑی میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اپنے آرائش کے لیے، اپنے آسائش کے لیے اچھی گاڑی میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے دل نہیں لگانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اچھے گھر میں رہنے میں، لیکن حلال کے ذریعے سے حاصل ہو اور ہدف نہ ہو، یہ ہے تقویٰ۔ کوئی نقصان نہیں ہے انسان کے لیے مال کمانے، بے شک مال کمائے، راہ خدا میں خرچ کرے، لیکن مال ہدف نہیں ہے، مال وسیلہ ہے قرب الہی کا۔ محنت کریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں صرف نماز پڑھتا رہے، نہیں، اس کے بندوں کی خدمت کرے، ان کے بندوں کے ساتھ نیکی کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان سکھانا چاہتا ہے۔ اس روزے کے ذریعے اگر ہم اس منزل کو سمجھ سکیں تو ہم نے واقعاً روزے کو سمجھ لیا، اور خدا نے ہمارے روزوں کو قبول کر لیا۔ خدا ہم سب سے اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کریے، دوسروں کے لیے بھی دعا کریے، خدا اس بلا کو جلد سے جلد دور کرے، تمام مومنین مومنات کی حفاظت کرے، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔